ادھورا عشق ایپیسوڈ 4۔ نعمان بریرہ کو کال کرتا ہے۔ بریرہ ہسپتال میں تھی۔ ہائے بریرہ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، بریرہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا بریرہ، 2 مہینے بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ بریرہ جو فون کو کان کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی، اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ جی پتہ ہے۔ تم خوش تو ہو نا بریرہ؟ نعمان نے بریرہ کو جانچنے کی کوشش کی تھی۔ بریرہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس رشتے کے لیے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ یہ رشتہ اس کی جان کا عذاب بن گیا ہے۔ بریرہ خاموش رہی۔ بریرہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو۔ لیکن بریرہ فون بند کر چکی تھی۔ بریرہ اذلان کو اپنی آنکھوں میں بسا چکی تھی، تو نعمان کو کیسے اپنی زندگی میں جگہ دے سکتی تھی؟ مہرو بہت سارا ساز و سامان لے کر سوہا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ زین نے ڈرائیور کو لوکیشن سینڈ کر دی تھی۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے میں ہی پہنچ چکے تھے۔ ملازمہ مہرو کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نفیسہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ نفیسہ بیگم نے مہرو کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مہرو نے بھی سلام کا جواب دیا۔ آئی ایم سوری، پر میں نے آپ کو پہچانا نہیں، نفیسہ نے مہرو سے کہا۔ جی یقیناً، آپ مجھے کیسے پہچان سکتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ پہلے کبھی ملے ہی نہیں۔ دراصل میرا بیٹا زین شاہ، اسے آپ کی بیٹی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، تو میں آپ کی بیٹی کو دیکھنے آئی ہوں۔ کیا آپ اسے بلا سکتی ہیں؟ اذلان دوستوں کے ساتھ ڈنر پر آیا ہوا تھا۔ تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ تو پھر تم نے کیا سوچا اذلان؟ سمیر نے چاول کا چمچ لبوں کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ اذلان کا بھی سارا فوکس کھانے پر تھا۔ بریرہ کے بارے میں، اور کس کے بارے میں؟ اس دفعہ شاویز نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اذلان کے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس نے چھری کانٹا ایک سائڈ پر رکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا وقت لینا چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ ہاں، آئی تھنک تمہیں وقت لینا چاہیے، سمیر نے یہ کہتے ہوئے بات کو ختم کر دیا۔ جی میں بلاتی ہوں۔ نسرین، سوہا کو بلا کے آؤ، اسے کہو تم سے کوئی ملنے آیا ہے، نفیسہ بیگم نے ملازمہ سے کہا۔ نفیسہ بیگم قدرے سلجھی ہوئی اور ماڈرن خاتون تھی، اس لیے انہوں نے کوئی احمقانہ رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ویسے آپ کا بیٹا کام کیا کرتا ہے؟ نفیسہ نے مہرو سے پوچھا۔ ہمارا اپنا بزنس ہے۔ پہلے میرے شوہر سارا بزنس سنبھالتے تھے اٹلی میں، ان کی وفات کے بعد اب سارا بزنس زین نے مینیج کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کا اٹلی میں بزنس ہے؟ جی۔ ملازمہ سوہا کے کمرے میں آئی۔ وہ وہی بک پڑھ رہی تھی جو زین نے اسے دی تھی۔ سوہا بی بی، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ مجھے بلا رہی ہیں؟ لیکن کیوں؟ سوہا بک بیڈ پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اچھا تم چلو، میں نیچے آتی ہوں۔ سوہا نیچے آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہرو نے سلام کا جواب دیا۔ یہ میری بیٹی ہے سوہا، نفیسہ نے سوہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے۔ آؤ بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ سوہا مہرو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذلان گھر میں داخل ہوا، سیدھا مہرو کے کمرے میں آیا، کیونکہ اذلان جب بھی گھر آتا تو پہلے تھوڑی دیر مہرو کے پاس بیٹھتا تھا، لیکن مہرو کمرے میں نہیں تھی۔ اذلان نیچے آیا اور ملازمہ کو آواز دی۔ جی اذلان بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں، وہ ماما کی طرح نظر نہیں آ رہی؟ وہ بڑی بیگم صاحبہ زین بابا کا رشتے دیکھنے گئی ہیں۔ اچھا، اکیلی گئی ہیں؟ جی۔ اچھا تم جاؤ۔ ملازمہ چلی گئی اور اذلان ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی وہ اپنی خیالی دنیا میں چلے گیا۔ ہمارے گھر میں صرف میں اور میری بیٹی سوہا ہی رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی تو وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ سوہا میری اکلوتی اولاد ہے۔ نفیسہ نے مہرو کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی تھی۔ ملازمہ کھانے کی چیزیں ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ نفیسہ نے مہرو سے کہا۔ میں اور میرے 2 بیٹے ہی ہیں ہماری فیملی میں، بڑا بیٹا زین شاہ اور چھوٹا بیٹا اذلان شاہ۔ زین شاہ کا نام سن کر سوہا نے چونک کر مہرو کو دیکھا۔ مہرو نے ہینڈ بیگ سے ایک تصویر نکالی اور نفیسہ بیگم کو تھمائی۔ یہ میرا بیٹا ہے زین،
یو آر لکنگ ویری ہینڈسم. زوہا تم بھی دیکھو. نفیسہ نے زوہا کی طرف تصویر کی. زوہا نے وہ تصویر نفیسہ کے ہاتھ سے لے لی. تصویر دیکھ کر زوہا کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں. پھر آپ لوگوں نے کیا سوچا؟ پھر آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ مہروں نے نفیسہ سے پوچھا. مجھے کچھ وقت چاہیے، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی. جی آپ لوگ سوچ لیں اور یہ نمبر لے لیں، پھر جو جواب ہو مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا. بلکہ آپ لوگ ہمارے گھر بھی ضرور آئیے گا. اچھا میں چلتی ہوں. تینوں کھڑے ہو گئے. مہروں ان سے ملنے کے بعد چلی گئی. زوہا جو ابھی بھی شوق میں کھڑی تھی، اس نے جلدی سے اپنی ماں سے پوچھا، ماما یہ کون تھی؟ بیٹا یہ تمہارا رشتہ لینے آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے. زوہا پہلے تو حیران ہوئی اور پھر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی. اس نے جلدی سے موبائل فون پر زین کا نمبر ملایا، جو کہ زین نے فوراً سے اٹھا لیا. زین اپنے اپارٹمنٹ میں کھڑا کافی بنا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ موبائل فون بھی کان کے ساتھ لگائے کھڑا تھا. لگتا ہے خبر مل گئی آپ کو. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ زوہا مصنوعی غصہ دکھا رہی تھی. حقیقت میں تو وہ خود بہت خوش تھی. ہمت تو اتنی ہے کہ تمہیں گھر سے اٹھا کر زبردستی شادی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام خوش اسلوبی سے چاہتا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو؟ زوہا نے زین کو تنگ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتی تھی. تو اسے تو میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں ضرور معذور کر دوں گا. پھر تو نہ تم میری رہو گی اور نہ اس کی. آپ اس قدر جنونی ہیں؟ زوہا حیران کل لہجے میں بولی. ہاں میں بھی بہت زیادہ جنونی ہوں اور میرا بھائی بھی، کیونکہ عورت کی محبت میں شدت ہوتی ہے اور مرد کی محبت میں جنون. اچھا میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، بائے. زوہا حیرانی سے بس فون ہی دیکھتی رہ گئی. 2 دن گزر گئے تھے. نفیسہ بیگم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ اس میں زوہا کی رضامندی بھی شامل تھی، اور نفیسہ بیگم نے بھی ذہن سے فون پر بات کی تھی. انہیں ذہن بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا لگا تھا، اس لیے انہوں نے بغیر دیری کے ہاں کر دی تھی. 1 مہینے بعد نکاح رکھا گیا اور 1-1.5 سال بعد رخصتی. ماما میں تو بہت خوش ہوں. فائنلی بھائی نے اپنی ذاتی زندگی پر توجہ دینا شروع کر دی. اذان چہچہاتے ہوئے بولا. ہاں زین کی شادی کے بعد پھر ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں گے. ویسے تمہیں بھی اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ. مہرو چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی. لڑکی کا سن کر اذان کے ذہن میں سب سے پہلے بریرہ کا خیال آیا، لیکن ابھی وہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا. نہیں ماما ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اور کل تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گے؟ مہرو نے اذان سے کہا. ٹھیک ہے ماما، کل پھر میں یونیورسٹی سے چھٹی لے لوں گا. دونوں پھر سے باتوں میں لگ گئے. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. آج زین نے پاکستان آنا تھا کیونکہ کل ان کا نکاح تھا. تیاریاں زور و شور سے شروع تھیں. بریرہ تم کل آ رہی ہو نا میرے نکاح پر؟ زوہا فون پر بریرہ سے بات کر رہی تھی. ہاں ضرور آؤں گی بھائی، میری اکلوتی دوست کا نکاح ہے. اور بتاؤ دلہا میاں کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں. ہاں ابھی تو ٹھیک ہے، شاید بعد میں نہ رہیں. بریرہ مذاقیہ انداز میں بولی. کیا مطلب؟ زوہا نے ناسمجھی سے کہا. تم چھوڑو مطلب کو، یہ بتاؤ دکھنے میں کیسے ہیں؟ میں تمہیں تصویر بھیج رہی ہوں، خود ہی دیکھ لو. زوہا نے جلدی سے فون بند کر دیا. کچھ ہی دیر میں وہ تصویر بریرہ کو واٹس ایپ کر دیتی ہے. تصویر دیکھتے ہی بریرہ کو لگا جیسے وہ زین نہیں اذلان ہو. اسے زین میں اذان کی جھلک نظر آئی. اس نے موبائل کو ایک نظر دیکھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خاموش آئینے میں وہ خود کو دیکھنے لگی. وہ اذلان کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن اذلان کو بھولنا اس کے بس میں نہ تھا. وہ روز اس کی یاد میں تڑپتی تھی، لیکن کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی. دوسری طرف اذلان نے بھی یہ مہینہ بہت مشکلوں سے گزارا تھا. وہ چاہتا تھا کہ زین کے نکاح کے بعد ہی کوئی ڈیسیجن لیں. زین رات کی فلائٹ سے گھر آ چکا تھا. سب بہت خوش تھے کیونکہ یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی. رات جلد ہی گزر گئی. آج نکاح کا دن تھا. آدھا دن بھاگ دوڑ میں گزر گیا. سمیر اپنی بہن کے ساتھ شاپنگ پر آیا ہوا تھا. ریدا پلیز جلدی کرو یار، میں نے اپنے دوست کے بھائی کی شادی پر جانا ہے. اگر لیٹ ہو گئے تو وہ کمینہ اندر نہیں گھسنے دے گا.
ریدا سمیر سے 5 سال چھوٹی تھی۔ یہ دونوں اکلوتے بہن بھائی تھے۔ ریدا نے 2 عبائے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ بھائی بتائیں ان دونوں میں سے کون سا لوں؟ ریدا میری بہن جو اچھا لگ رہا ہے لے لو، کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ سمیر نے بیزاری سے کہا۔ بھائی مجھے تو دونوں اچھے لگ رہے ہیں، ریدا نے معصومیت سے کہا۔ تو دونوں لے لو، جلدی کرو۔ تھینک یو بھائی، ریدا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں شاپنگ مال سے وہ لوگ نکل گئے۔ سمیر نے شاویز کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور اسے فون کیا، اور 5 منٹ میں ہی وہ نیچے آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ریدا پچھلی سیٹ پر چلی گئی تھی۔ ریدا عبایا پہنتی تھی۔ ریدا بے حد خوبصورت تھی اور شاویز کی منگیتر بھی تھی، کیونکہ یہ آپس میں کزن سے اور ان کا یہ رشتہ بڑوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ السلام علیکم، ریدا نے اپنی میٹھی آواز سے سلام کیا۔ شاویز نے جیسے آنکھیں بند کر کے اس کی آواز کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ریدا شاویز سے 4 سال چھوٹی تھی۔ ریدا کی عمر 17 سال تھی۔ ریدا تم گھر جاؤ، سمیر نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ بھائی یہ ساری بیگز میں کیسے اٹھاؤں گی؟ ریدا نے بے تحاشا شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، بعد میں لے لینا، ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ریدا گھر کے اندر چلی گئی اور وہ دونوں ہال کے لیے نکل گئے۔ زین اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کے کرتے پجامے کے اوپر ہلکے گولڈن کام والی واسکٹ پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں خوبصورت سی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی دودھ جیسی سفید رنگت اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا اور عدنان اندر داخل ہوا۔ واہ بھائی، کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ، کہیں بھابھی پر بجلیاں گرانے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں پیارا لگ رہا ہوں، لیکن تم سے کم۔ عدنان واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے بلیک قمیض شلوار پر بلیک کلر کی ہی واسکٹ پہنی ہوئی تھی، جو کہ اس کے خوبصورت جسامت پر بہت جچ رہی تھی۔ بھائی میرے دونوں بیٹے ہی بہت پیارے لگ رہے ہیں، مہرو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کے ماتھے کو بڑی محبت سے چوما۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مہرو نے دونوں کا صدقہ نکالا۔ تیار ہو گئے ہو تو چلیں؟ جی ماما چلیں۔ زوہا کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ زوہا نے آف وائٹ کلر کی قمیض اور آف وائٹ کلر کا ہی شرارہ پہنا ہوا تھا، جس پر گولڈن کام کیا گیا تھا۔ سر پر لال دوپٹہ اوڑھے چہرے پر لائٹ میک اپ کیے بیٹھی تھی، جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ ہال پہنچ گئے۔ زوہا کی ماں نے سب کا اچھا استقبال کیا۔ زین سامنے اسٹیج پر صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ بڑی بے صبری سے منتظر تھا اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے، جبکہ دوسری طرف عدنان کا پارا ہائی تھا، کیونکہ اس کے دوست ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اب دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ عدنان ہال سے باہر چلا گیا۔ بھائی چلیں، میں تیار ہو گئی ہوں، بریرہ لاؤنج میں آتے ہوئے ضامن سے بولی۔ پورے 2 گھنٹے لگائے ہیں تم نے تیار ہونے میں، ضامن تپے ہوئے انداز میں بولا۔ بھائی میری اکلوتی دوست کا نکاح ہے، آج بھی میں اچھے سے ریڈی نہ ہوتی۔ ہاں تو تمہاری دوست کا نکاح ہے، تمہارا تھوڑی ہے جو تم اتنا تیار ہوئی ہو۔ بھائی کہاں اتنا تیار ہوئی ہوں، دیکھیے اتنا لائٹ میک اپ کیا ہے، اتنا لائٹ تیار ہوئی ہوں۔ بریرہ نے بلیک کلر کی لمبی سی فراک پہنی ہوئی تھی، جس پر بلیک ہی کام کیا گیا تھا۔ گلے میں اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا اور اس کے کالے سلکی بال کھلے ہوئے تھے۔ بہت ہی لائٹ جویلری پہنی ہوئی تھی اور پاؤں میں اس نے ہیلز پہنی ہوئی تھی۔ بریرہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلیں بھائی، لیٹ ہو جائیں گے ورنہ۔ چلیں بیگم صاحبہ، ڈرائیور آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ضامن تھوڑا جھکتے ہوئے بولا۔ جی ڈرائیور جی چلیں، بریرہ بھی ضامن کے انداز میں بولی۔ دونوں گھر سے نکل گئے۔ بہت ساری لڑکیاں دوپٹہ پکڑے ہوئے تھیں اور اس دوپٹے کے سائے تلے زوہا گھونگھٹ اوڑھے چل رہی تھی۔ زین صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ عدنان اور مہرو بھی کھڑے ہو گئے۔ زوہا کو صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ زین بھی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ زین زوہا کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گھونگھٹ کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھائی تھوڑا صبر کر لیں، نکاح کے بعد سکون سے دیکھ لیجیے گا، عدنان مسکراتے ہوئے بولا۔ زین نے عدنان کو آنکھیں دکھائیں، جبکہ زوہا جو گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آج تو مارے جائیں گے بیٹا، عدنان نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ دونوں کار سے اتر کر بھاگتے ہوئے ہال میں جانے لگے۔ جب ہال کے قریب پہنچے تو گارڈ نے انہیں روک لیا۔ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ہم کیوں نہیں اندر جا سکتے؟ سمیر نے کہا۔
ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، آپ دونوں کو اندر نہیں آنے دے، پلیز آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ گارڈ نے انہیں پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ دونوں واپس کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ضرور اذلان کے کام ہوں گے، شاویز نے غصے سے کہا۔ اندر تو ہم بھی جا کر دکھائیں گے، سمیر نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ کیسے؟ شاویز ناسمجھی سے بولا۔ رکو، مجھے سوچنے دو۔ آئیڈیا، سمیر چیختے ہوئے بولا۔ ایک طریقہ ہے اندر جانے کا۔ سمیر نے پچھلی سیٹ سے ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر شاویز کو تھمایا۔ شاویز نے بیگ میں موجود چیز کو دیکھا اور پھر حیرت سے سمیر کو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اچھے خاصے مرد عورت بن کر اندر جائیں گے؟ شاویز نے جلدی سے وہ بیگ سمیر کو تھمایا۔ یار، ہم کون سا اندر بھی برقع پہن کر گھومیں گے؟ بس کسی طریقے سے اندر چلے جائیں، پھر اذلان کو بھی دیکھ لیں گے، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ یا اللہ، مجھے صبر دے، شاویز نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ایک ایک عبایا بیگ سے نکالا اور پہن کر ہال کی طرف جانے لگے۔ بریرہ ہال میں پہنچ چکی تھی۔ ضامن اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ اس کی کوئی میٹنگ تھی۔ وہ اپنی فراق سنبھالتے اپنے دھیان میں چل رہی تھی اور سامنے سے آتے اذلان کی نظریں موبائل پر تھیں۔ وہ دونوں بے دھیانی میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور بریرہ اذلان کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ دونوں آس پاس کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ شاویز اور سمیر ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی نظر جیسے ہی بریرہ اور اذلان پر پڑی، ان کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ کمینہ انسان، ہمیں باہر کھڑا کر کے خود یہاں محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے، سمیر نے غصے سے کہا۔ اب ذرا دیکھ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ بریرہ ہوش میں آتے ہی جلدی سے سیدھی ہوئی، جبکہ اذلان ابھی بھی اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاویز نے آگے جاتے ہوئے زور سے اذلان کو کندھا مارا، جس سے وہ بریرہ کے قدموں میں جا گرا۔ معاف کر دینا بھائی، وہ میں نے دیکھا نہیں، شاویز نے لڑکیوں کی آواز میں کہا۔ اذلان جلدی سے کھڑا ہوا۔ بہن جی، آپ آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی، اذلان لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ بیٹا، آپ ایسی حرکتیں ہی نہ کیا کرو کہ لوگوں کو نظر چرا کر یہاں سے جانا پڑے۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس بار بریرہ بولی۔ بیٹا، آپ مجھے شریف لڑکی لگ رہی ہو، ایسے لڑکوں سے دور رہو، آج تمہارے ساتھ چکر چلائے گا تو کل کسی اور کے ساتھ۔ یہ کہتے ہی دونوں آگے کو چل دیے۔ سمیر نے کسی فسادی پھپھو کی طرح بات کی تھی۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، اذلان نے اپنے کردار کی صفائی دی۔ آپ گر گئے تھے، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بریرہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ آپ گر گئے تھے، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بریرہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ویسے آپ یہاں؟ میں زوہا کی دوست ہوں، بریرہ نے اذلان کی بات کاٹی۔ اچھا، آپ بھابھی کی دوست ہیں؟ بھابھی لفظ سن کر بریرہ جلدی سے بولی۔ یقیناً آپ زوہا کے دیور ہیں۔ جی، اچھا، میں ذرا زوہا سے مل کے آتی ہوں، بریرہ یہ کہتے ہی اسٹیج کی طرف چل دی۔ شاویز کو اس جگہ ڈھونڈو جہاں ہم آسانی سے یہ برقع اتار سکیں، سمیر نے شاویز سے کہا۔ آئیں، میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں۔ اذلان کی آواز سن کر دونوں چونک گئے اور جلدی سے پیچھے مڑے۔ اذلان نے آگے بڑھ کر سمیر کے منہ سے نقاب ہٹانے کی کوشش کی تو سمیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم شریف عورتیں ہیں، 1 منٹ سے پہلے اگر یہ نقاب نہ اتارا تو تمہاری ساری شرافت نکال دوں گا، اذلان سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولا۔ دونوں نے باری باری نقاب اتارا اور پھر برقع۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم دونوں ہیں؟ شاویز نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تمہارے مردانہ ہاتھوں سے اور تمہارے چال چلن سے، شرم نہیں ہے یہ حرکت کرتے ہوئے؟ تمہیں شرم آئی ہمیں باہر کھڑا کرتے ہوئے؟ سمیر غصے سے بولا۔ اٹھک بیٹھک کرو، اذلان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ واہ بھائی، غلطی تمہاری اور سزا ہم بھگتیں، شاویز نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جو دل میں آئے وہ کرو، اذلان جانے لگا کہ شاویز نے اسے روکا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں نے اٹھک بیٹھک کی پورے حال کے سامنے۔ چلو بس کرو، اذلان نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگایا۔ بہت پیارے لگ رہے ہو دونوں، چلو آؤ بھائی کے پاس چلیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملیں گے کل اسی ناول کی نئی